غزہ کی سچویشن ہمارے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں غور و فکر کرنے کی طرف بلا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ شورى سورت نمبر 42 آیت نمبر 30، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تم پر، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ نے بہت سے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب کہ ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ آج اللہ کہہ رہے ہیں کہ بہت زیادہ تو میں نے معاف کر دیے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل و خوار، امت مسلمہ کا کوئی ایک ایسا شخص یا ملک نہیں جس کے الفاظ کا کوئی وزن ہو۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے وجہ نہیں بتائی، کہ اللہ نے ہمیں بس ہماری مشکلات دکھائیں اور ہمیں اس کا بتایا نہیں کہ وجہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ذاریات سورت نمبر 51 آیت نمبر 17، 18، 19، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اور زمین کے اندر آیات ہیں، نشانیاں ہیں زمین کے اوپر ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تمہارے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا تم سوچ فکر نہیں کرتے، دیکھتے نہیں؟ یا اللہ کون سی نشانیاں ہمارے اندر جو ہم پر یہ تباہی آئی ہوئی ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہمیں کوئی پوچھتا نہیں ہے، ہمارے کسی بھی لفظ کی، کسی بھی ڈکلیریشن کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ یا اللہ کیا ہے جو ہم اپنے اندر دیکھیں، غور و فکر کریں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اس میں ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ بقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ جو رمضان کا مہینہ ہے اس کے اندر قرآن اتارا گیا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن جشن منانا ہے؟ یہ قرآن کیا ہے؟ روڈ کے اوپر، سڑکوں کے اوپر لوگوں کو کھانا کھلانا ہے اس مہینے میں؟ اللہ کھانا کھلانے سے منع نہیں کرتا، لیکن جو 5 پلرز ہیں ہمارے، ان کے اندر ہماری کوئی مرضی نہیں چلے گی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ اعراف سورت نمبر 7 آیت نمبر 3، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم اتباع کرو، حکم آ گیا اللہ کا، اتبعوا، اتباع کرو۔ کس کی اتباع کریں؟ اس کی جو تمہاری طرف اترا، تمہارے رب کی طرف سے۔ کیا اترا ہمارے رب کی طرف سے؟ قرآن اور حدیث محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں قرآن کی اور حدیث کی تعلیم کب ملے گی، کہاں سے ملے گی؟ یہ جو مہینہ رمضان کا آیا، جسے اللہ نے قرآن کا مہینہ کہا، جس کے اندر شیاطین کو بند کیا گیا، اب 11 مہینے شیاطین نے ہمارے نفس پہ کام کیا۔ 1 مہینہ ملا اس نفس کو صاف کرنے کے لیے۔ وہ یہاں یورپ میں آج کل ایک وائرس چلا ہوا ہے، وبا چلی ہوئی ہے، جس کو افطار اسٹریٹ کہتے ہیں، جس کے اندر مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی پروگرام بننا شروع ہو جاتے ہیں، کون کیا دے گا، کون بریانی دے گا، کون پانی دے گا، اور پھر ایک جگہ کے اوپر لڑکیاں لڑکے اکٹھے جمع ہوں گے۔ جبکہ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حدیث ہمیں ملتی ہے ابن خزیمہ میں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، ابی ہریرہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الصیام من الاکل والشرب، روزہ یہ نہیں کہ تم کھانا پینا چھوڑ دو۔ روزے کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے دور ہو جانا، اپنے آپ کو روک لینا۔ انما الصیام من اللغو والرفث، رکنا تو تمہیں کس سے ہے؟ بری باتوں سے اور فحاشی سے، اس سے رکنا ہے۔ کھانے پینے سے تو رکنا ہے، لیکن کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے۔ رکنا کس سے؟ بری باتوں سے، گالی گلوچ سے، فحاشی سے رکنا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر قرآن اترا۔ یہ قرآن کیا ہے؟
یہ ذمہ داری ہے، اور ایسی ذمہ داری ہے جس کو پورے یونیورس کے اندر کسی نے قبول نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ احزاب سورت نمبر 33 آیت نمبر 72، ان عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، ہم نے یہ ذمہ داری پریزنٹ کی آسمانوں پر، زمین کے اوپر، ہم نے یہ ذمہ داری پہاڑوں کو دی، فابینا ان یحملنہا، انہوں نے انکار کر دیا اس کی ذمہ داری لینے سے، واشفقنا منہا، اور وہ ڈر گئے اس ذمہ داری سے، وحملها الانسان، لیکن انسان نے اس ذمہ داری کو لیا، انہ کان ظلوما جہولا، انسان شروع میں بھی ظالم اور جاہل تھا، اب بھی ظالم اور جاہل ہے، اور آئندہ بھی ظالم اور جاہل رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے مہر لگا دی۔ کیا سارے انسان؟ نہیں، اللہ نے قسم کھائی، والعصر، قسم ہے اس زمانے کی جو ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، ان الانسان لفی خسر، تمام انسانیت خسارے میں ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ انسان ظلومن جہولا، لیکن سارے انسان خسارے میں سوائے کس کے؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے۔ ایمان کس پر لائے؟ قرآن پر اور حدیث پر، قرآن اور حدیث پر ایمان لائے، جو اللہ نے 5 پلر دیے ان کے اوپر اپنا ایمان لے کر آئے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو اچھے عمل کرتے ہیں۔ اچھا عمل کیا ہے؟ جو مجھے اچھا لگتا ہے، جو میرے ماں باپ کو اچھا لگتا ہے۔ اچھا عمل وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہو۔ یہ قرآن، اس کی ذمہ داری کس نے لی؟ انسان نے لی۔ سارے انسان اس کو پورا نہیں کر سکتے، صرف وہ پورا کریں گے، کیونکہ اللہ نے استثناء کر دیا، سوائے ان کے جن کا ایمان ہوگا اور عمل صالح کریں گے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق بات کی وصیت کریں گے، اور حق بات جب کریں گے تو جو مصیبت آئے گی اس کے اوپر صبر کرنے کی بھی وصیت کریں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جو خسارے میں نہیں ہیں، جو ظالم نہیں ہیں، جو جاہل نہیں ہیں۔ باقی تمام جاہل ظالم تھے، جاہل اور ظالم ہیں، جاہل اور ظالم رہیں گے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی جاہل اور ظالم کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مجرم ہیں جو اللہ کے حکم سے باہر نکلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کہتے ہیں سورہ قمر میں، سورہ قمر سورت نمبر 54 آیت نمبر 47، ان المجرمین فی ضلال وسعر، بغیر کسی شک کے یہ جو مجرم لوگ ہیں، جو قرآن اور حدیث سے دور ہوتے ہیں، جو انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ ضلال میں ہیں، یہ گمراہی میں ہیں، اور یہ پاگل ہیں، مجنون ہیں۔ سعور کہتے ہیں مجنون کو، یہ مجنون ہے۔ آج فلسطین میں جو ہو رہا ہے، یہ ایک دن کیا کام نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ ظالم ہے۔ یہ ہم نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا تھا، اور ابھی بھی چھوڑا ہوا ہے۔ ابھی کون سے ہم نے جپھا ڈال لیا قرآن اور حدیث کو؟ آج بھی جب کسی کی بات آتی ہے، دوست کی بات آ جائے، کسی بڑے پولیٹیشین کی بات آ جائے، تو قرآن و حدیث کہاں گیا؟ آج یہ جو رمضان کا مہینہ جو دروازے پر آ کر کھڑا ہوا ہے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، جس کو ہم نے کھیل کود کا مہینہ بنا لیا، کھانے پینے کا مہینہ بنا لیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے۔ کیسے پہنچے گی؟ اللہ لے کے آئیں گے نیچے، جبرائیل امین آئیں گے، قرآن لوگوں کو سکھائیں گے ایک ایک کو کر کے۔ یہ ھدی للناس ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہم نے ذمہ داری لی ہے۔ وحملہ الانسان، انسان نے اس قرآن کی ذمہ داری لی ہے، اور سارے انسان نہیں، جن کے دل کے اندر ایمان ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ ھدی للناس وبینات من الہدی، اور یہ صاف صاف نشانیاں ہیں ہدایت کی، اس میں سے ہدایت ہمیں ملے گی۔ اور جو اس مہینے کو پائے فل یسم ہو، اور جو اس مہینے کو پائے وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف یہ کہ کھانا پینا چھوڑ دو؟ نہیں، انما الصیام من اللغو والرفث، روزہ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ بری باتوں سے اور فحاشی سے۔ لیکن ہماری مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اور جی 30 دن کے لیے اپنے اپنے نام لکھواؤ،
روزہ کون کون کھلوائے گا؟ روزہ کھلوانا چاہیے، کیا کہیں ہمیں ایسا کوئی دلیل ملتی ہے کہ مغرب کے ٹائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں مسجد بھری ہوئی ہو، ایک گروپ ہے جو کھانا پیش کر رہا ہے، دوسرا گروپ ہے جو پلیٹیں دھونے پہ لگا ہوا ہے؟ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال ہے، آخری مہینہ زندگی کا، آخری رمضان زندگی کا، اللہ نے کیا بھیجا؟ اللہ نے جبریل کو حکم دیا کہ ہر بار ایک بار قرآن سنتے، اب جا کے 2 بار قرآن سنو۔ جبریل امین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار قرآن سنایا۔ صحابہ کرام شد میں ذرہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لنگوٹ کس لیا کرتے تھے، کس لیے؟ کھانے کے لیے۔ صحابہ کرام کھانے کے لیے لنگوٹ کستے تھے، قرآن سے جڑتے تھے، قرآن کی بات کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اتباع کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تنازع مت کرو، یعنی کہ آپس میں اطیعوا اللہ وَرَسُولَهُ، اتباع کرو اللہ کی اس کے رسول کی، وَلَا تَنَازَعُوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کوئی تنازع نہ کرو۔ Qua Allah subhanahu cosa sta dicendo? Atiu Allah wa rasulahu, seguite Allah e il suo messaggero, wala tanazau, non siate disaccordi con chi? Tra di noi no, non siate discordi con Allah e con il suo messaggero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quando arriva un ordine da Allah e da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seguite, non trovate disaccordi. Cosa succede? کیا ہوگا؟ فتفشلوا، تو تمہیں ہرا دیا جائے گا، وتذهب ريحكم، اور تمہاری طاقت ضائع ہو جائے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاصْبِرُوا، ثابت قدم ہو جاؤ، کس پر؟ کھانے پہ؟ کس پر ثابت قدم ہو؟ جشن منانے پہ؟ ثابت قدم ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے اوپر۔ اتبعوا ما انزل علیکم من ربکم، اس پر ثابت قدمی کرنی ہے، اس پر صبر کرنا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو ثابت قدم ہے قرآن اور حدیث کے پر اللہ ان کے ساتھ ہے۔ Allah con coloro che sono solidi, i loro passi sono solidi verso Allah, verso il messaggero Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah ma'as sabirin, Allah con coloro che sono solidi verso Allah e verso Rasul sallallahu alaihi wasallam. اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم، أقم الصلاة۔